بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب ما جاء یجب علی المؤذن من تعاہد الوقت۔ چونکہ اذان کے حوالے سے ابواب منعقد ہو رہے تھے، تو جو مؤذن کی ذمہ داری ہے یا اوصاف ہیں ان کو بھی مصنف نے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ مؤذن پہ لازم ہے کہ وقت کی پابندی کرے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس کو امین بنایا ہوا ہے، تو امانت دار پہ اپنی ڈیوٹی پورا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک تو بوجہ امانت اور عہدے کی، اور دوسرا بوجہ حفاظت صلاۃ کے، کیونکہ اگر وقت کی پابندی یا اذان کی پابندی ٹائم پہ نہیں ہوگی تو ممکن ہے وقت ہی چلا جائے، یا وقت مختار چلا جائے، یا وقت سے پہلے اذان ہو جائے، اور یا نماز بھی وقت سے پہلے ہو جائے تو خرابی لازم آئے گی۔ تو اس لیے تعاہد وقت کا خیال رکھنا یہ مؤذن پر لازم ہے۔ اس بات ترجمہ جو ہے وہ بالمعنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ المؤذن مؤتمن، سمجھ آ رہی؟ تو امین ہے، تو امین پر لازم ہے، اس کے مفہوم میں ہے کہ وہ اپنی امانت اور ڈیوٹی کیا کرے، پورا کرے۔ اللہم وفقنا۔ اور مقصود مصنف بھی یہی ہے، اس کی وجوب کو بیان کرنا ہے کہ اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی واجب ہے۔ باقی اصول حدیث کے حوالے سے عن رجل عن ابی صالح، تو اس میں جہالت ہے، اور اگلی جو روایت ہے مصنف نے وہ بھی تابع کے طور پہ پیش کی ہے، عن الاعمش قال نبئت عن ابی صالح، تو مطلب ایک راوی ہے جو مجہول ہے، لیکن بہرحال جو مسئلۃ الباب ہے اس کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے، مؤتمن۔ تو ضامن بمانے مالی غرامت کے نہیں ہے کہ اس کے اوپر توان آئے گا مالی، جیسے ملا علی قاری فرما رہے رحمہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ضامن بمانا متکفل فی الادا، ادا کے لحاظ سے یہ کیا ہے، ذمہ دار ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ فاتح خلف الامام جو ہے وہ واجب نہیں ہے، کیونکہ الامام ضامن، اور اسی ضامن کی جو ہے وہ تشریح اور حدیث میں بھی ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ تو بہرحال فاتح خلف الامام مسبوق، اور اس کے علاوہ دیگر جو واجبات یا مستحبات کی ضمانت ہے وہ امام کے ذمے ہے۔ اللہم ارشد ائمہ، اے اللہ ائمہ امت کو ارشد، مزید رہنمائی عطا کر، ان کے لیے رستے آسان کر، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنین کو بخش دے۔ تو ہر ایک کو ان کے مناسب دعا دی ہے، چونکہ ائمہ کو رشد کی ضرورت ہے، سمجھ آ رہی؟ امام اگر غلط ہے تو مقتدی خود بخود غلط ہوں گے، اور مؤذن چونکہ بعض اوقات وقت کے اندر بے پرواہی کر جاتا ہے اور چھت پہ چڑھتا ہے تو بعض اوقات بد نظری ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کے حق میں مغفرت کی کیا کی ہے، دعا کی ہے۔ باقی جو ہے اگلی روایت جو ہے وہ اسی کی تائید میں پیش کی ہے۔ جی چلیں۔
باب الأذان فوق المنار توبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني الجار قالت كان بيتي أطول بيت كان حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسعر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يتم دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة يعني هذه الكلمات. اچھا ایک مسئلہ پیچھے رہ گیا ہے کہ مؤذن افضل ہے یا امام افضل ہے. تو شوافع اور احناف تو ان کے علماء کا یہ قول ہے کہ امام افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی ذمہ داری بڑی ہے، جس کی ذمہ داری بڑی ہو اس وہ افضل ہوتا ہے. مؤذن صرف وقت کا ذمہ دار ہے، امام ٹوٹل واجبات جتنے بھی ہیں نماز کی جو مقصود ہے اس کا ذمہ دار ہے. تو لہٰذا امامت افضل ہے بنسبت کس کے؟ اذان. ابن رسلان شافعی نے رحمہ اللہ نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ مؤذن امین ہے اور امام ضامن ہے، تو امین کا درجہ بڑا ہوتا ہے بنسبت کس کے؟ ضامن ہونے کے. سمجھ آ رہی؟ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو ضامن ہے امام تو نیرا ضامن نہیں ہے، وہ امین بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں کہ وہ ضامن ہے تو امین نہیں ہے، ضامن بھی ہے امین بھی ہے. چونکہ ظاہری بات ہے امام اگر نماز صحیح نہیں پڑھاتا، لوگوں کو بھی نہیں بتاتا، تو بوجھ تو اسی پر ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس کو صرف ضامن بتایا ہے، مؤتمن نہیں بتایا. سمجھ آ رہی؟ وہ خود بخود اس سے مفہوم ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور اس کو قیاس بے پہ نہ کیا جائے کہ بے میں جو بائع ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک کتاب الامانت ہے اس میں امین ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عبادات کے جو ضامن ہوتے ہیں وہ امین بھی ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ اگر خلافت نہ ہوتی تو میں اذان دیتا، لولا الخلافت لأذنت. تو اس سے بھی شبہ ہوتا ہے کہ اذان افضل ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لأذنت مع الامامتی، چونکہ اصل امامت کس کی ذمہ داری ہے؟ خلیفہ کی، کہ وہ امام بنے. تو امام تو میں بنوں گا ہی بنوں گا، کہتے ہیں میں امامت بھی کرتا. سمجھ آئے؟ جی چلے جی. اذان فوق المنارہ، منارہ منار منورہ اصل میں ہے، اور یہ ظرف ہے نور کی جگہ، روشنی کی جگہ. چونکہ یہاں پہ روشنی جلائی جاتی تھی بلند جگہ پہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے، تو اس لیے اس کو منارہ کہتے ہیں. اور اس کو میزانہ بھی کہا جاتا ہے. میزانہ اذان کی جو ہے وہ علامت یا جگہ. سمجھ آ رہی؟ تو میزانہ یا منارہ، منار لفظ بھی بفتح المیم ہے، منار. تو فوق المنار جو ہے وہ اذان دینی چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مقصود کے اصول میں زیادہ ممد ثابت ہوتا ہے. آج کل سپیکر ہے تو اچھا سپیکر ہونا چاہیے تاکہ دور تک آواز جائے. سپیکر بھی اچھا ہونا چاہیے، مؤذن بھی اچھا ہونا چاہیے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب ہمارا مؤذن کیسے دیتا ہے، ہمیں تو نہ آواز آتی ہے نہ ہمیں پتہ ہے کیا کرتا ہے. ہاں اذان تو باہر والوں کے لیے ہوتی ہے نا، اقامت حاضرین کے لیے، اذان جو ہے وہ غائبین کے لیے. بہرحال مؤذن اچھا ہونا چاہیے، آواز اچھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک کمی ہے، اذان پہ توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے تو گلے ساتھ نہیں دیتے، نہ ہمیں کسی نے سکھایا ہے نہ ہم نے سیکھا ہے. سمجھ آئے؟ لیکن یہ ایک مجموعی کمی ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے. اذان ایسی ہو کہ لوگوں کو خود گھروں سے کھینچ لائے. سمجھ آ رہی؟ سننے والے توجہ کرے، یار اذان تو ہو رہی ہے. اچھا جی. اذان ایسی نہ ہو کہ بندے کی یار یہ کب بندہ ختم کرے گا کہ ہم بات شروع کریں. سمجھ آ رہی؟ ہمارا مؤذن تو ماشاء اللہ اس کی آواز اچھی ہے. کون ہے مؤذن؟
عادل ہے؟ اچھا، کافی ذمہ داری ہیں پھر تو اس کی۔ اذان فوق المنارہ، منارے کے اوپر کیا کرنا؟ اذان دینا۔ اچھا جی، اب توجہ کریں پہلے تو حدیث کی طرف۔ حدیث میں آپ کو محمد بن اسحاق نظر آ رہا ہے، مختلف فی راوی ہے، بہرحال حسن درجے کی تو یہ روایت ہے ہی ہے۔ امرات من بنی نجار، ایک عورت تھی، وہ کہتی تھی کہ کان بینی من اطول بیت، میرا گھر ایک بڑا گھر تھا مسجد کے ارد گرد۔ فکان بلال، نظر بلال اذان دیتے تھے اس پر فجر کی۔ فیاتی بھی سحر، صبح کے وقت وہ آتے سحر، یہ چلی کہ رات کا آخری پیر جو ہوتا ہے، گھر کے اوپر بیٹھ جاتے، فجر تک انتظار کرتے۔ جب وہ فجر دیکھ لیتے تو تمتع، انگڑائی لیتے، پھر یہ دعا کرتے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور تجھ سے مدد لیتا ہوں اس بات پر کہ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ کہتی ہیں پھر وہ اذان دیتے، کہتی اللہ کی قسم میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں ان کو نہیں جانتی کہ انہوں نے اس دعا کو کسی ایک رات بھی چھوڑا ہو، ان کلمات کو۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ایک تو بہرحال اس کا جو مقصود ترجمہ ہے وہ تو ثابت ہو گیا، استحباب کا بیان ہے، اس بات ترجمہ بھی بالمعنی ہو گیا، اور روایت کا درجہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اصول حدیث کے حوالے سے، ترجمہ بھی بتا دیا ہے۔ اور باقی فوائد حدیث میں سے یہ بھی سمجھیں کہ استاذ کی ساتھ محبت یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ تو حضرت بلال بھی قریش جو نبی علیہ السلام کا قبیلہ ہے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ دراصل نبی کے حق میں دعا ہے۔ اور مولانا عاقل صاحب زیدہ مجدہ جو در منضود کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہ معمول ہے کہ سبق کے شروع میں میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں، اللہم انی احمدک واستعینک، انہوں نے اس سے اس کو لیا ہے کہ حضرت بلال اس کو اذان سے پہلے ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ اور باقی حضرت بلال کے اذان میں ایک بڑی نکتے کی بات ہے اقامت دین کی، سمجھ آ رہی؟ اقامت دین کے حوالے سے پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں مسئلہ، پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ذمہ فرض ہے اقامت دین۔ طریقہ کیا ہے یہ سوچنا ہے کہ کیا طریقہ ہے حالات کے اعتبار سے، سمجھ آئے؟ آج امت چند مسائل میں بٹ گئی ہے، ہمارا مسائل سے اختلاف نہیں ہو سکتا، آپ کو مسئلہ ہو آپ کہتے ہوں کہ استاذ شاید معاملات میں یا مسائل میں نرم ہیں یا شاید ان کی اپنی رائے ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اصل مسائل میں الجھا کے مقصود سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس طرح ہٹا دیا گیا ہے کہ ذمہ دار طبقہ بھی اس سے غافل ہو چکا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب فرض کے بعد دعا اجتماعی ہے نہیں ہے، ٹھیک ایک مسئلہ ہے، وہ ایک مسئلہ ہے، اور بھی مسائل ہیں۔ تو ان چیزوں میں لگ کے جو اصل مقصود ہے اقامت دین وہ ہم سے رہ گئے، یعنی ہماری ذہن میں کبھی آئے ہی نہیں کہ دین ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم کہتے ہیں باہر نکل کسی کو نماز کا کہیں گے یہ تو تبلیغی کرتے، ہم کہیں گے یہ تو ہمارے خلاف ہو جائے گی، یعنی اس طرح کی تقسیم ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اقامت دین تقریری اعتبار سے ہو، تحریری اعتبار سے ہو، مکالمے کے اعتبار سے ہو، سمجھ آ رہے؟ تو یہ اس کے اوپر یہ بہت ضروری چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ بنیادی چیز عقائد ہے، عقائد سے شروع کرنا چاہیے، لیکن آگے بھی چلنا چاہیے۔ آج 60 سال ہو گئے ہم وہ اسی ایک بات کے اوپر رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں چل رہے، تو یہ بھی کمی ہے ہماری، سمجھ آ رہی؟ کم از کم ہم اقامت دین اور شعبوں میں بھی لے کے آئیں، سنت کا بھی اقامت کریں، توحید کا بھی اقامت کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مدارس کے حد تک بھی اقامت کرے اور خارج میں بھی اس کی اقامت کی کوشش کرے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ لازمی چیز ہے۔ اور اقامت کا پتہ تب چلے گا جب ہم اقامت پہ درس دن لوگ آگے سے اٹھے، کسی چیز کا منشور یا ترجیحات عوام سے پتہ چلتی جب ان کے آپ سامنے بیان کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو پھر ان کی جو ترجیحات ہوں گی سمجھے وہ ان کا منشور ہے، تو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا منشور ہے، ہم نے عوام کو کیا ذہن دیا جس پر وہ اٹھتے ہیں۔ جی چلیں جی پڑھے آگے۔
باب بالمؤذن يستدير في اذانه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قيس يعني بن ربيع يعني مؤذن جو ہے یستدیر فی اذان، دوران اذان گھومنے کے 3 طریقے نقل کیے ہیں فقہا نے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یمیناً سمجھ آ رہی گھومیں، سمجھ اور گھومنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھیں کہ ایک ہے التفات اور ایک ہے استدارہ۔ التفات میں اتفاق ہے کہ وہ جائز ہے، تھوڑا سا مڑنا، سمجھ آ رہی، سوائے سعید ابن مسیب کے۔ باقی استدارہ جو ہے گھومنا، سمجھ آ رہی۔ تو اب اس کے حوالے سے مثبت روایات بھی ہیں اور منفی روایات بھی ہیں۔ ایک تو یہ دوسرے نمبر پہ طریقہ استدارہ کیا، پہلے میں یہ بتا دوں پھر تطبیق دیتا ہوں۔ تو استدارے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ چہرہ دائیں طرف کرے اور پھر یعنی حی علی الصلاۃ، پھر ادھر دائیں طرف رکھتے ہی چہرہ دوبارہ حی علی الصلاۃ کے، اور پھر بائیں طرف حی علی الفلاح، پھر ادھر رکھتے ہوئے ہی حی علی الفلاح کے، سمجھ آ رہی۔ یہ شوافے کے عام مستحب ہے۔ حنفیہ کے ہاں جو عام رائج ہے کہ دائیں موڑ کے پھر استقبالاً چہرہ لے آئے، یعنی استقبال کرے، پھر دائیں موڑ کے پھر استقبال کرے، بائیں موڑ کے استقبال، بائیں موڑ کے استقبال، تو یہ حنفیہ کے ہاں ہے۔ تیسرا طریقہ استدارہ کا گھومنے کا یہ ہے کہ چہرہ دائیں طرف پھیرے، پہلے حی علی الصلاۃ میں، حی اعلیٰ میں، اور دوسرے حی اعلیٰ میں پھر بائیں طرف پھیرے، تیسرے حی اعلیٰ میں پھر دائیں طرف پھیرے، اور چوتھے میں پھر بائیں طرف پھیرے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو پہلا شوافی کے مستحب ہے، دوسرا حنفیہ کے ہاں ہے۔ اچھا جی، تو مقصود مصنف تو اس کے جواز اور استحبابی کا بیان ہے، اور اس بات ترجمہ جو ہے وہ بھی بالمعنی ہے، اور باقی روایت جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ترجمہ تو روایت کا دیکھیں، میں نبی علیہ السلام کے پاس ہے، ابو جحیفہ کہتے ہیں مکہ میں، آپ ایک چرمی سرخ کلر کے خیمے میں تھے، چمڑے کا خیمہ تھا۔ حضرت بلال نکلے، انہوں نے اذان دی، میں ان کے منہ کے پیچھے تھا، تلاش کر رہا تھا ان کے منہ کو یہاں اور یہاں، تتبع، سمجھ آ رہی، یعنی کبھی ادھر ان کا منہ ہو جاتا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نکلے اور آپ پہ سرخ رنگ کا یمنی قطری جو ہے وہ جوڑا تھا، چادریں تھی مثلا جوڑا تھا جو آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ موسیٰ استاذ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے بلال کو دیکھا، وہ ابتاح کی طرف جو جگہ کا نام ہے اس کی طرف نکلے، انہوں نے اذان دی، جب حی علی الصلاۃ الفال کو پہنچے تو اپنی گردن دائیں بائیں موڑی، ولم یستدر، اور گھومے نہیں، پھر داخل ہوئے، فاخرج العنزہ، انہوں نے کیا کیا، عنزہ برچھی نکالی، یعنی اس کے لیے سترہ کے لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں استدارہ کی نفی ہے، پیچھے اتتبع فموہا ہونا استدارہ کا اثبات ہے، سمجھ آ رہی۔ تو متعارض روایات ہیں، تو ان کے درمیان تطبیق یہ دی گئی ہے کہ استدارۃ الوجہ جائز ہے، جمیع بدن کا استدارہ جائز نہیں ہے، صرف چہرہ پھیرنا، پورا جسم نہیں پھیرنا، بات سمجھ آ رہی۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ استدارہ بنا بر ضرورت کے ہے، اور ضرورت تب ہوتی ہے جب میزانہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس کی جو کھڑکیاں ہیں، سوراخ ہیں، وہ دور دور ہیں، تو اس لیے سوراخ تک جانے کے لیے پھر اس نے جانا ہے، پھرنا ہے، سمجھ آ رہی۔ اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اپنی جگہ پر ہی اگر وہ نہ گھومے، ایسے ہی اذان دے دے تو پھر کیا ہے، جائز ہے۔ تو اس طرح دونوں روایتوں میں کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی۔ جی چلیں۔ باب ما جاء في الدعاء بين الاذان والاقامه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد بن العمي عن ابي اياس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے 3 مطلب بیان کیے شراح نے۔
اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، مقصود مصنف اس کے استحباب کا بیان ہے، اور باقی اصول حدیث کے حوالے سے تو بات کوئی نہیں ہے، ترجمہ بتا دیا آپ کو۔ مقصد اس کا ترجمہ حدیث کا یہ ہے، بین الاذان یعنی بین اختتام الاذان و ابتداء الاقامہ، جو وقت ہے تو درمیان دوسرا لا يرد الدعاء بین الاذان کا مطلب بین ابتداء الاذان الی انتہاء الاقامہ، یعنی اذان اور اقامت کا وقت بھی بیچ میں شامل کیا جائے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے بین الاذان کا معنی حین الاذان، دوران اذان، جب کہ اذان ہو رہی ہو یا اقامت ہو رہی ہو، بات سمجھ آ رہی؟ تو اس وقت دعا رد نہیں کی جاتی، اور اس کی تائید بعض اور روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے حتیٰ یسکت المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن چپ ہو جائے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دوران اذان اور اقامت جو ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جتنا وقت بھی ہے یہ بڑا اہم وقت ہے۔ عادت اور معمول ویسے یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے انسان اپنی جگہ سے ہٹ جائے، نماز کی تیاری میں لگ جائے، جو سنت طریقہ ہے، تاکہ عین نماز تک بر وقت وہ تحیۃ المسجد بھی پڑھ لے، وضو بھی پڑھ لے، ذہنی طور پہ حاضر بھی ہو جائے، جسمانی اور ذہنی طور پر، اور پھر اچھے طریقے سے آدمی نماز بھی پڑھ لے، اور یہ جو دعاؤں کے اوقات ہے ان سے بھی فائدہ حاصل کر لے۔ باقی اقامت کے دوران دعا، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، اقامت کے دوران اس کا اجابہ ہے یعنی اقامت کا، تو اس میں پھر ایک قول یہ ہے کہ اجابہ نہیں، پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں دعا کرے دل کے اندر۔ جی چلے آگے چلے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن طارق بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ باب ما یقول اذا سمع المؤذن، مؤذن کی بات جب سنے تو کیا کہے؟ تو اجابہ کرے، اس کو جواب دے۔ اب اجابہ بالاقدام بھی ہے اور باللسان بھی ہے۔ بالاقدام تو بالاتفاق واجب ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی جانا ہے مسجد میں، اور باللسان جو اجابہ ہے تو وہ مستحب ہے، سنت ہے کہ آدمی زبان سے بھی کیا کرے؟ جواب دے۔ اب جو اجابہ باللسان ہے تو یہ مثل ما یقول المؤذن ہے، جو الفاظ وہ کرے وہ یہ کہ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ہی اعلتین میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں بھی کیا کرے؟ اس میں پھر آگے مجمل روایت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی وہی کہ حی علی الصلاۃ، لیکن اس میں ظاہراً شبہ ہے کہ یہ تو استہزاء ہے، مؤذن اس کو کہہ رہا ہے، یہ کسی اور کو کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، حیا کا معنی اپنے آپ کو خطاب کر کے کہ، اور زیادہ بہتر جو آگے روایت آ رہی ہے حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اس کے اندر پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جمہور کے یہاں بہتر ہے۔ اور باقی اقامت کا جو اجابہ ہے اقامت کا، تو اس کے اندر پھر احناف کی دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر اس کا اجابہ ہے اور دوسری کے اندر نہیں ہے، یہ آگے باب آ رہا ہے پھر اس کے اندر بتاتے ہیں۔ جی چلے آگے چلیں۔ اذا سمعتم النداء، جب تم ندا سنو اذان تو اس طرح کو جس طرح کہ کیا کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے لوگوں کا جو طریقہ رائج تھا نا، آج بھی ہوتا ہوگا کہ اذان ہوتی تھی تو گھروں میں خاموشی چھائی جاتی تھی، بھی اذان ہو رہی، عورتیں دوپٹہ سیدھا کر لیتی تھی، سمجھ آ رہی؟ تو وہ احسن طریقہ ہے۔ اذان کا بھی ادب ہے، ظاہری بات ایک آواز اللہ کی طرف سے آ رہی آؤ، تو ادنا درجہ پہلے بندہ خاموشی سے اس کو سنو تو صحیح نہ، تو یہ نہ ہو ادھر سے آواز آ رہی ہے اور یہ اپنے کام میں مشغول ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو ظاہری بات اس سے گناہ تو ملے گی نا۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن ابي ايوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلى الله عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
جی، روایت میں ابن لہیہ متکلم فی راوی ہے، روایت کا ترجمہ دیکھیے، انو سمع نبی، صحابی کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سنا، آپ کہہ رہے ہیں جب تم مؤذن کو سنو تو ویسے کو جیسے وہ کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود بھی پڑھو، کیونکہ جو درود پڑھے گا میرے اوپر ایک دفعہ، اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل کرے گا۔ پھر مجھ سے وسیلہ مانگو اللہ سے میرے لیے، کیونکہ یہ جنت میں ایک درجہ ہے، کسی نہیں وہ ہوگا مگر ایک بندے کے لیے اللہ کے بندوں سے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے مل جائے۔ جو مجھ سے اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا تو اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہوگی۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نیک اعمال کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ مراد جو ہے وہ منزلۃ فی الجنہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اور جو مانگے گا میرے لیے وسیلہ تو اس کے لیے شفاعت لازم ہے۔ حلت بمانے نازلت، اور علیہ بمانے لہو، اترے گی اس کے لیے میری سفارش، یعنی میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ یا حلت بمانے ثابتت، ثابت ہو جائے گا اس کے لیے سفارش، یہ حلال سے نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ اس کے لیے حلال ہوگی، کیونکہ یہ تو پھر حرمت کا مقابل ہے، علت اور حرمت تو افعال سے متعلق ہیں چیزیں، سمجھ آ رہی؟ شفاعت جو ہے یہ اس کا مال نہیں ہے۔ باقی اس پہ یہ نہ شبہ کیا جائے کہ 10 دفعہ رحمتیں آئیں گی، یہ تو ہر عمل میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو یہاں پہ کیوں کہا صلی اللہ علیہ بعشر؟ تو پھر تخصیص کیا ہو گئی؟ تو اس کا ایک جواب تو ابن العربی نے دیا ہے کہ یہاں پہ 10 نیکیوں کی بات نہیں کی گئی، 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے، تو ظاہر بات اللہ کی جو 10 رحمتیں ہوں گی وہ عام 10 نیکی کے ثواب سے زیادہ ہوں گی، تو اس لیے درود کا درجہ زیادہ ہی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، 10 رحمتیں بھی اگر ملیں نیکی کا اجر 10 گنا، لیکن درود میں یہ ہے کہ اس میں 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں بھی آتی ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا السرح محمد بن مسلم قال حدثنا ابن وهب عن حلي عن ابي عبد الرحمن يعني الحلولية عن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله قل كما يقولون فاذا انتهيت فصلت۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مؤذن تو ہم سے آگے بڑھ گئے، یفضلوننا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی ویسے کہو جیسے وہ کہتے ہیں، جب انتہا کو تو پہنچ جائے تو تم مانگ، تو تجھے بھی اس کو دیا جائے گا جو تو مانگے گا۔ مثلا یہ ہو گیا کہ اجابہ اذان کا اس میں گویا من وجہ مؤذن کی مشابت بھی آ گئی ہے کہ اسی کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو من وجہ ہر آدمی گویا کہ مؤذن بن سکتا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام رسولا وبالاسلام دينا غفر له وبمحمد رسول، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اذان سن کے مؤذن کی بات سن کے یہ کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اب یہ الفاظ کب کہنے ہیں؟ دوران اذان یا اختتام اذان کے وقت؟ تو دونوں قول علماء نے کیے ہیں، ایک تو عند التشہد یعنی یہ پڑھے آگے اضافہ کرے، اور پھر اس پہ یہ ہوگا کہ اگر یہ عند التشہد کرے تو عند شہادتین، تشہد من عند شہادتین اگر یہ کرتا ہے پڑھتا ہے تو پھر تو باقی جو کلمات ہیں ان کا تو اجابہ ساتھ ساتھ نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی؟ سننے میں خلل آئے گا مثلا، تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اختتام کے وقت کے، بارہ دونوں قول ہیں، دوران اذان یہ جواب میں اضافہ کرے یا پھر اینڈ میں یہ الفاظ بڑھائے۔ جی چلے آگے چلے۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسعود عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا جب مؤذن کو سنے یا تشہد کہ وہ تشہد کہہ رہا ہے، وہی شہادتین پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی آگے سے کہ وہ انا اتنے ہی جواب کافی ہے، یا پھر وہ بھی آگے سے یہ کہ وہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ انا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں،
تو ابن حبان نے باقاعدہ اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے کہ اتنا اکتفا بھی کافی ہے کہ بندہ یہ کہ وہ آنا بات سمجھ آ رہی. اور اگر یہ کہا جائے بھی باقیوں میں تو آ رہا ہے مثل ما یقول المؤذن، اور ادھر آنا کی بات آ رہی ہے، تو اس میں پھر ایک یہ جواب دیا گیا ہے کہ قول امر وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے، کہ مستحب یہ ہے کہ پورا کہ اگر وہ نہیں کہتا تو آنا کہہ لے. سمجھ آ رہی. اور بعض نے کہا کہ وہ آنا یہ اختصار ہے اسی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بات سمجھ آ رہی. تو یہ چیز ہو گئی وہ آنا. جی چلے گی. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جاهز قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبير بن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. باب ما يقول إذا سمع. تو یہ جو روایت گزری ہے اس میں آ گیا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن داود العدوي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من اهل الشام عن شارب بن حوشب عن ابي امامه او عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا اخذ في الاقامه فلما ان قال قد قامت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها وقال في سائر الاقامه كنحو حديث عمر. باب ما یقول اذا سمع الاقامہ، اقامت کے جواب کے حوالے سے یہ باب ہے. تو اقامت کے جواب کے حوالے سے جو یہ مسئلہ ہے تو اس میں احناف کے دو قول ہیں. سمجھ آ رہی. ایک قول تو یہ ہے کہ جواب دے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا، جواب کی ضرورت نہیں. اب جب نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں دل میں دعا کرے، اور جب جواب دینا ہے تو ویسے ہی جواب دینا ہے جیسے اذان کا دینا ہے. قد قامت الصلاۃ میں اس نے کیا کہنا ہے؟ اقامہ اللہ و ادامہ. ہاں، جمہور کی رائے یہ ہے کہ اقامت کا بھی جواب ہے اذان کی طرح. واللہ عالم. اچھا جی، اب اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے، مقصود مصنف بھی اس کا اثبات ہے کہ اذان اقامت کا بھی جواب ہے. اور اصول حدیث کے حوالے سے روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں محمد بن ثابت ضعیف راوی ہے، شار بن خوشب متکلم فی راوی ہے. آپ نے اس کے بارے میں شاید مقدمہ مسلم میں پڑھا ہو. ترجمۃ الحدیث دیکھیے. وزیر بلال اقامت میں شروع ہوئے جب انہوں نے کہا نا قد قامت الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقام اللہ و ادام، اللہ اس کو قائم رکھے، دائم رکھے. اور نبی علیہ السلام نے ساری اقامت میں وہی الفاظ کے جو حدیث عمر کی اندر تھے اذان کے اندر، یعنی انہی الفاظ کو دہرایا آپ نے. تو یہ تفردات ابی داؤد سے یہ روایت ہے، یعنی یہ امام ابو داؤد میں ہے اور کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. باب ما جاء في الدعاء عند الاذان. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والعظم المقام المحمود الذي وعدته الا حلت له الشفاعه يوم القيامه. اذان کے اختتام پہ یہ دعا جو آئی ہے اس کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہ کہتا ہے جب اذان سن لیتا ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، تامہ معنی جامعہ، پکار ہے نا، اور نماز قائمہ ثابتہ الی القیامہ، تو محمد کو وہ وسیلہ دے اور فضیلہ دے اور اس کو وہ مقام محمود دے جو اس کا تو نے اسے وعدہ کیا ہے، یعنی مقام سفارش. انک لا تخلف المیعاد بہقی کے اندر ہے. اور والدرجۃ الرفیع ابن سنین کی بعض نسخوں میں
یہ روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ادھر سارے کتابوں میں نہیں، بعض نسخوں میں سمجھ، اس لیے نماز محمدی کے اندر بھی والدرجۃ الرفیع لکھ کے اس کو بریکٹ میں ڈالا گیا ہے، یعنی بعض نسخوں میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ حلت لو شفا، اس کے لیے سفارش حلال ہو جائے گی قیامت کے دن، یعنی نبی علیہ السلام اس کے حق میں کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا یہ بھی کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا۔ جی چلے۔ باب ما يقول عند اذان المغرب، اذان مغرب کے وقت کیا کہے؟ تو یہ آگے دعا آ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ اللہم ان ھذا اقبال اللیل، اے اللہ یہ تیرے رات کے آنے اور دن کے جانے اور پکارنے والوں کی آواز اور دعاؤں کا وقت ہے، تو فغفر لی، تو مجھے کیا کر دے؟ بخش دے۔ چونکہ اس ٹائم لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی شور ڈال کے واپس جا رہے ہوتے ہیں اذان مغرب کے وقت، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو مغرب کی اذان کے وقت کی دعا کا ذکر ہے، کیا اس پہ قیاس کر کے فجر کے وقت بھی، چونکہ یہ ابھی دن ختم ہو رہا ہے نا، تو جب رات ختم ہو رہی ہو تو اس پہ قیاس کر کے الفاظ بدل کے ان دا اذان الفجر بھی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ یہ الفاظ ہو جائیں گے اللہم ان ھذا اقبال نہارک و ادبار لیلک و اصوات دعائک فاغفر لی۔ لیکن ابن حجر مکی نے اس کی تردید کی ہے، کہتے ہیں کہ اذکار اور دعائیں توقیفی ہوتی ہیں، لہٰذا ان پہ قیاس ٹھیک نہیں۔ لیکن حافظ ابن کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ وغیرہ نے اور خود ملا علی قاری نے اس کا اس بات کی ہے کہ نہیں، چونکہ جو ادعیہ ثابتہ ہیں ان کے علاوہ بھی ادعیہ جو کہ منقولہ کے موافق ہوں تو وہ جائز ہیں، تو اس لیے یہ بھی پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بدعت نہیں اس کو کہہ سکتے۔ باب ما یقول عند اذان المغرب۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدلي قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن ابي كثير مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب اخذ الاجر على التأذين۔ جی اذان پہ اجرت لینا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عادل آج پریشان ہوگا کہ یہ ساری باتیں میرے خلاف آ رہی ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، ویسے بعض اوقات باتیں کوئی مزاح میں کر دی جاتی ہیں، کیا خیال ہے؟ اچھا جی، اذان پہ اجرت لینا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو استیجار الطاعت کا مشہور مسئلہ ہے، وہ یہاں پہ آئے گا۔ تو مقصود مصنف اس کے عدم جواز کا بیان ہے کہ اذان پہ اجرت لینا جائز نہیں، چونکہ حنفیہ اور حنابلہ کا یہی مسلک ہے کہ اذان پہ اجرت ٹھیک نہیں۔ شوافی اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ اذان، عبادات سب پہ اجرت لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ باقی عبادات میں ایک ہوتی ہے طاعت مجردہ اور ایک ہوتا ہے طاعت ما تعلیم، دونوں میں فرق ہے۔ طاعت مجردہ پہ اجرت جائز نہیں، جیسے کہ ختم قرآن ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح تراویح میں قرآن سنانا، اس کی اجرت یہ اور چیز ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تعلیم قرآن، اس کی اجرت جائز ہے کیونکہ اس میں ضرورت ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اب دیکھیں ذرا، تو یہ مقصود مصنف ہو گیا، اس بات ترجمہ بھی بالمعنی ہے، اور روایت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، روایت بھی ٹھیک ہے۔ ترجمۃ الحدیث جی کرتے ہیں، پہلے عبارت پڑھیں جی ایک دفعہ جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سعيد بن جرير عن ابي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن ابي العاص قال قلت وقال موسى في موضع اخر ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا۔ عثمان بن ابی العاص جو کہ عثمان بن ابی العاص ہی ہیں، دوسری میں یہ الفاظ ہیں، موسیٰ نے الفاظ یہ کہ ان عثمان بن ابی العاص قالا، یہ وہی ہیں جن کو آپ نے کہا تھا طائف میں تواغیت جو ہیں، تواغیت ان کے اوپر جا کے مسجد بنانی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام بھی بنا دیں۔ آپ نے فرمایا تو ان کا امام ہے، ان کا اضعف طاقت کے لحاظ سے جو ہوگا نا بوڑھا، اس کی رعایت کر کے نماز پڑھانی ہے،
سمجھ آ رہی؟ اقتدی مقتدا بننا تو ان کے اضعف کا، یعنی تو یہ سمجھنا میرے پیچھے کمزور ہیں، یا باضعفہم کمانا باشرفہم، جو ان میں سے اشرف اور افضل ہیں، سمجھ آ رہی، تو ان کا تو نے کیا کرنا ہے، مقتدا بننا ہے، ان کا تو نے پیشوا بننا ہے، یعنی ان کا خیال رکھنا ہے تو نے، جو ان میں اہل علم ہیں، چونکہ لوگ ان کو عموماً ضعیف سمجھتے ہیں، سمجھ آ رہی، غربا کہہ لیں، جو غربا ہیں، علماء ہیں، ان کا تو نے خیال رکھنا ہے، سمجھ آ رہی، یعنی یہ نہیں کہ بس امیروں کے آگے جو ہے چاپلوسی کرنی ہے، اور جو مقتدی غریب ہے ان کا خیال ہی نہیں رکھنا، ان کا خیال رکھنا ہے، اقتدی باضعفی۔ اچھا جی، باقی اس پہ یہ نہ شبہ ہو کہ یہ خود مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے تو کہا کہ جو آدمی خود مانگتا ہے کوئی عہدہ ہم اس کو نہیں دیتے، یہاں پہ تو آپ دے رہے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے وہاں کے ذمہ دار بن چکے تھے، مزید امام یہ بننے تھے تو انہوں نے تعیین کروا لی کہ امامت بھی میں کرواؤں گا، تو آپ نے کہا آپ ہی کروانا، اور آپ نے ساتھ ایک وصیت کی کہ مؤذن ایسا بنانا جو اپنی اذان پہ اجرت نہ لے، تو یہ دلیل ہے کس کی؟ شوافی اور مالکیہ کی، کہ اجرت لینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حنابلہ کی اور احناف کی کہ اجرت لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اور باقی جو حضرات ہیں قدیم، جو انفیہ متاخرین انفیہ کا جو قول ہے، سمجھ آ رہی، وہ یہی ہے کہ اجرت لینا ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ضرورت ہے، سمجھ آ رہی، تو جب ضرورت ہے، اور پھر یہ تعویل بھی کی ہے کہ یہ دراصل اذان کی اجرت نہیں ہے، اللہ اذانی ہے نا، تو اللہ وقتی اذانی اجر ہے، کہ بندہ وہ اپنا وقت دیتا ہے، تو اس لحاظ سے وقت کی اجرت ہے، یہ اذان کی اجرت نہیں ہے۔ تو بارہ متاخرین نے بنا بر ضرورت کے یہ فتویٰ دیا ہے کہ طاعات پر اجرت لینا، سمجھ آ رہی، بنا بر تعویل کے یہ کیا ہے، جائز ہے، بات سمجھ آ رہی جی۔ باقی ایک ہوتا ہے طاعات مجردہ، ایک ہوتا ہے طاعات متعدیہ۔ طاعت مجردہ وہ طاعت جس کا تعلق صرف نفس آدمی کے ساتھ ہے، سمجھ آ رہی، اور ایک وہ ہے جن کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، جس کے اندر تعلیم کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر اجرت لینا کیا ہے، جائز ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب المعلم قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلال اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد قد نام. زاد موسى فرجع فنادى الا ان العبد نام. قال ابو داود وهذا الحديث لم يروه عن ايوب الا حماد بن مسلم. پیچھے ایک اور جواب بھی ہے اس کا کہ وہ نہیں تنزیہ کے لیے، یعنی نہ لینے کی جو نہیں ہے طاعت پہ اجرت، وہ نہیں تنزیہی ہے، یعنی بہتر نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اچھا جی، تو اذان قبل دخول الوقت میں آ جائیں ذرا۔ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ جس کے اندر امام ابو یوسف بھی ہیں، کہ فجر کی اذان قبل الوقت جائز ہے، باقی نہیں، اور شیخین طرفین کا مذہب یہ ہے کہ کوئی بھی اذان قبل الوقت جائز نہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہی ہے جو ادھر باب کے اندر کچھ روایات آ رہی ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ نہ بلالاً اذنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، قبل الفجری، حضرت بلال فجر سے پہلے کیا کر دیتے تھے، اذان دے دیتے تھے۔ تو احناف نے طرفین نے اس کے یہ جواب دیا کہ وہ تہجد کی اذان تھی، لیرد قائمکم اور ولیستیقظ نائمکم، سونے والے جاگ جائیں اور جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ واپس چلے جائیں، تو وہ اس لیے تھی۔ فی نفسی فجر کی اذان قبل الوقت جائز نہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا یہ جو روایت ہے، حضرت بلال نے اذان دی فجر سے پہلے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کہ وہ دوبارہ لوٹیں اور دوبارہ اذان دے،
اور یہ آواز دیں اللہ ان لبد قد نامہ، بندے کو غفلت آ گئی تھی۔ نامہ حقیقی معنی میں بھی ہے، غفلت کے معنی میں مجھے ٹائم کا پورا پتہ نہیں چلا۔ زیادہ موسیٰ آگے موسیٰ نے فراجہ و فنادا، اور انہوں نے یہ ندا دی اللہ ان العبد قد نامہ کہ بندہ کیا ہو گیا تھا، غافل ہو گیا تھا۔ تو اس سے جمہور کا استدلال ہے کہ اذان کا اعادہ نہیں کیا، صرف یہ بات کہ اللہ ان العبد قد نامہ، تو پتہ چلا کہ فجر میں قبل الوقت بھی اگر اذان ہو جائے تو وہ کافی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی چلے آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن عمر رضي الله عنه قال المسلم أحكم حمد السوء فأمره عمر فذكر نحوه قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن نافع وغيره أن مؤذن بن عمر يقول له المسلوق. قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقول له مسعود. توجہ کریں، یہ جو واقعہ ہے یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے، اس میں ایک تعارض ہے۔ مصنف نے جو مرفوع روایت تھی اس میں حماد بن سلمہ کی روایت تھی، گو کہ وہ شاذ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو مقدم کیا، چونکہ مصنف کا سنی ہے کہ وہ مرفوع کو موقوف پہ مقدم کرتے ہیں۔ لیکن مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقوف واقعہ حضرت عمر سے ثابت ہے، جن کا غلام تھا مسروع، اس سے یہ غلطی لگ گئی تھی، تو حضرت عمر نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ پھر اعلان کرو۔ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ وَهَذَا أَصَحُّ، یہ روایت موقوف مرفوع سے زیادہ بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ مصنف کا سنی ہے کہ بعض اوقات وہ وقف کی روایت کو رفع پہ بنا بر مضمون کے یا کسی وجہ کے ترجیح دے دیتے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وجوع قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياذ بن عامر عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا۔ یہ روایت جو ہے وہ دلیل ہے کس کی؟ طرفین کی، کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا بلال سے اذان نہ دینا یہاں تک کہ تیرے لیے فجر واضح ہو جائے خوب، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح چوڑائی میں لمبا کیا، کیونکہ فجر جو صادق ہوتی ہے یہ چوڑائی میں اس کی روشنی پھیلتی ہے، اور جو کاذب ہوتی ہے یہ طول میں پھیلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی چلے۔ باب الاذان للأعمى، عامہ کے لیے اذان دینا، اندھا آدمی اگر مؤذن بنے تو احناف کے اس میں 3 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بلا کراہت جائز ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ خلاف اولا ہے، تیسرا یہ ہے کہ مکروہ ہے تنزیہی۔ شوافی وغیرہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ہیلپر ہے، سمجھ آ رہی، معاون ہے، تو پھر تو جائز ہے، مطلب پھر کچھ بھی نہیں ہے، کراہت بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابن مکتوم کے ساتھ حضرت بلال کو جوڑا ہوا تھا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ اذانیں دیتے رہتے تھے۔ جی بہرحال اذان للعامہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا وهب عن يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ان ابن ام مکتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابن ام مکتوم مؤذن تھے نبی علیہ السلام کے، اور وہ کیا تھے؟ نابینا تھے۔ نابینا کی رعایت بہت ضروری ہے، اضعف کی رعایت بہت ضروری ہے، سمجھ آئی۔ بڑے بندوں کا تو چھوٹوں پہ نظر نہیں جاتی، لیکن در حقیقت جو اپنے سے برابر یا نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہی انسان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو اپنے سے اوپر ہوتے ہیں وہ ساتھی نہیں ہوتے، وہ غرض پسند ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جی چلیں۔ لیکن علماء میں ایک یہ بھی ہوتا ہے، خیر وہ بعض اوقات اس لیے بھی کرتے ہیں رعایت للادب کہہ لیں یا ویسے جو کچھ بھی کہہ لیں، سمجھ آ رہی، کہ وہ بڑوں کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو زیادہ نہیں اہمیت دینی چاہیے۔ جی باب الخروج من المسجد بعد الاذان وبه قال حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا سفيان عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعثاء قال كنا مع ابي هريره رضي الله عنه في المسجد قال فخرج رجل حين اذن المؤذن للمغرب فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم۔ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا، تو توجہ کرے 3 صورتیں ہیں، یا تو اس نے نماز پڑھ لی ہے یا ابھی نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہے تو یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ 3 صورتیں ہیں، خروج من المسجد بعد الاذان کی 3 صورتیں ہیں۔
تو پہلی صورت کیا ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ امام احمد کے ہاں تو تینوں صورتوں میں کراہت ہے، نہیں پڑھی تب بھی، جماعت سے پڑھی ہے تب بھی، انفرادے پڑھی ہے تب بھی، تینوں صورتوں میں کراہت ہے، اور سمجھ آ رہی؟ اور تینوں صورتوں کے اندر اس کے لیے اعادہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، چونکہ اعادہ صلاۃ کا حکم کے حوالے سے بھی مختلف ابواب ہیں۔ ایک باب تو وہ ہے نا کہ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ کے آگے دیکھ نماز کھڑی ہے تو اعادہ کرے، سمجھ آ رہی؟ تو ایک تو یہ چیز ہے، ایک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گمان میں نماز پڑھ چکا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اب بھی اعادے کا حکم ہے۔ تو بہرحال احناف کے ہاں یہ ہے کہ اعادہ ہے، لیکن مثلا اعادہ وجوبی تو نہیں ہے اگر وہ پڑھ چکا ہے، استحبابی ہے، لیکن وہ بھی کس صورت میں؟ جب کہ نماز عشاء کی ہو یا ظہر کی ہو، کیونکہ عصر کے بعد تو نوافل نہیں، مغرب کی تو ویسے 3 رکعتیں بنتی ہیں اور فجر میں بھی نہیں ہے۔ شوافع کیا مطلقاً اعادہ ہے، سمجھ آ رہی؟ امام مالک کہتے ہیں اعادہ ہے، لیکن ساتھ مغرب میں اگر پڑھ رہا ہے تو ایک اور رکعت کا اضافہ کرے، امام مالک کہتے ہیں، اور امام احمد کہتے ہیں مغرب کا اعادہ ہی نہیں، تو امام احمد کا اعادہ ہی نہیں، امام مالک کیا اعادہ کرے 7 رکعت ملائے، شوافع کیا مغرب میں بھی 3 ہی جانے دے، سمجھ آ رہی؟ اور حنفیہ کیا اعادے کے اندر یہ ہے کہ ظہر اور عشاء کا اعادہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال مسجد سے نکلنا اذان کے بعد تو یہ مکروہ ہے اگر بلا وجہ نکل رہا ہے، اگر بالوجہ نکل رہا ہے کسی اور جگہ نماز پڑھانی ہے، کوئی وضو کے لیے جا رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جمہور کے ہاں ویسے اس کی جو کراہت ہے وہ علی الاطلاق ہے، مطلقاً مکروہ ہے، چاہے ضرورت سے بھی جائے ٹھیک نہیں۔ تو ایک مسئلہ تو مسجد سے نکلنے کے باہر کے حکم کا ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ نکلنا یا تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی یا اکیلے پڑھ لی ہے، اور یا پھر اس نے باجماعت پڑھی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال اگر اس نے پڑھ لی ہے تو پھر اس کے لیے جو اعادہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے، سمجھ آ رہی؟ پھر اس میں سے پہلی فرض ہے دوسری نفل ہے، یہ مسئلہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اختلاف جو تھا راجح یہی تھا کہ پہلی فرض ہے اور دوسری کیا ہے؟ نفل ہے۔ مالکیہ کا یہ تھا کہ لا علی التعیین، کوئی نہ کوئی فرض ہے اور کوئی نفل ہے، جمہور کے یہ ہے کہ پہلی فرض ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی اعادہ میں کتنی رکعتوں کا اور کن کن نمازوں کا اعادہ ہے تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے تو ایک آدمی نکلا، جب مؤذن نے عصر کی اذان شروع کی تو ابو ہریرہ نے کہا اس نے تو ابو القاسم کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اما ھذا تفصیل کے لیے آتا ہے 2 جگہوں میں، تو اما ھذا فقد وافق سنت بالقاسم، یعنی باقیوں کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کہا اصل قاسم۔ جی چلے۔ باب بالمؤذن ينذر الامام به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه عن اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمره قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فاذا راى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال اذان دیتے پھر انتظار کرتے، جب نبی علیہ السلام کو دیکھتے کہ آپ نکلیں اب اقامت کہتے، تو مؤذن امام کے لیے انتظار کرے گا۔ توجہ کریں، امام ترمذی نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مؤذن املک بالاذان ہے اور امام املک بالاقامت ہے، یعنی اقامت کا اختیار گویا امام کے پاس ہے، امام جب آرڈر کرے گا تو اس وقت اقامت شروع ہوگی، سمجھ آ رہی؟ اب اقامت کب دینی چاہیے؟ جب امام دیکھ لے بندہ امام کو یا امام اپنی جگہ پر آ جائے، تو یہ آگے باب آ رہا ہے، اس کو ادھر دیکھیں گے۔ جی چلے آگے۔ تصویب صوب سے ہے، صوب کپڑے کو کہتے ہیں، چونکہ پرانے زمانے میں ایک علامت تھی کہ کسی کو خبر دینے کے لیے وہ کپڑا اوپر بلند کرتے تھے، تو اسی سے تصویب ہے، مطلب یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے نماز کی خبر دینے کی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ صاب یا صوب اس سے ہے، لوٹنے کو کہتے ہیں کہ اس میں اسی آواز کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اطلاع کو، اس لیے یہ تصویب بن گیا، اعلام بعد اعلام، یہ تصویب ہے۔ باقی تصویب کی 3 صورتیں ہیں، تصویب اقامت میں بھی بولا جاتا ہے، پیچھے ہے ایک روایت گزری ہے جس میں اقامت کو تصویب کہا گیا ہے، تو اقامت بھی تصویب ہے
اور نمبر 2 تصویب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بعد الاذان و قبل النماز اعلان کرنا، یہ بھی کیا ہے، تصویب ہے۔ اور حی علی الصلاۃ خیر من النوم بھی تصویب ہے، تو الصلاۃ خیر من النوم بھی تصویب ہے، اور کیا کہتے ہیں اقامت بھی تصویب ہے۔ یہ دونوں تصویب بالاتفاق جائز ہے۔ گو کہ الصلاۃ خیر من النوم میں شوافی کا ایک قول جو ان کا غیر مفتہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم فجر میں نہیں کہنا، لیکن بہرحال بالاتفاق کہنا ہے۔ یہ جو اعلام بعد اعلام ہے قبل الصلاۃ، قبل الجماعت، تو اس کے بارے میں جمہور کا یہ رائے ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن احناف نے بنا بر ضرورت کے اس کی استحباب کو ثابت کیا ہے، امام صاحب ہدایہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ صرف فجر میں چونکہ ضرورت ہوتی ہے تو تصویب ٹھیک ہے، باقی وقت میں ٹھیک نہیں ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ قضات اور علماء جو مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے ہر نماز میں تصویب ہو سکتی ہے، چونکہ وہ مصروف ہے، جیسے آپ کو تصویب ہوتی ہے کہ آ جائیں اب نماز کا کیا ہو گیا، ٹائم ہو گیا، تو وہ بھی اسی پر محمول ہے۔ جی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو يحيى القتاد عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسوى رجل بزور العصر قال اخرج منا فان هذه میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا، ان ایک آدمی نے تصویب کی زور یاسر میں، تو انہوں نے کہا ہمیں یہاں سے نکالو، یعنی چونکہ ایک جذبہ دینی اور سنت کا اہتمام تھا تو کہا ہم نماز ادھر نہیں پڑھتے، چونکہ نابینا ہو چکے تھے آخری عمر میں، اخرج بنا حاضی بدعت، یہ کیا